امریکہ کھل کر سی پیک اور BRI منصوبے کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ یہ وقت ہے اب روس کے سی پیک کو جوائن کرنے کا۔ اگر روس سی پیک کو جوائن کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور چین کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت مغرب کو جس چیز سے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے گوادر پورٹ۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گوادر BRI کا سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اسی سے چین کو سب سے زیادہ فائدہ بھی ہونے والا ہے۔ اس پر بات کرنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کتنا پیسہ لگانے جا رہا ہے BRI اور سی پیک کے خلاف۔ یہ میپ دیکھیں آپ، یہ ہے چین کا BRI منصوبہ جس سے دنیا ڈری ہوئی ہے۔ یہ کوئی میزائل یا ایٹم بم کا پروگرام نہیں، بلکہ ایک معاشی منصوبہ ہے جس سے چین کے ساتھ ساتھ دنیا کو فائدہ ہوگا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوریڈور اوپر چین کا روس کے ساتھ ہے، پھر چین یورپ تک رسائی حاصل کرے گا۔ اس کے بعد ترکی کے ساتھ بھی کوریڈور ہے۔ اس کے علاوہ میانمار نیچے کے ممالک کے ساتھ چین کو جوڑے گا۔ اب یہ پاکستان والی سائٹ دیکھیں آپ، جو چین کو سب سے زیادہ فائدہ دے گی۔ اس وقت چین کے پاس یہ ساؤتھ چائنا والا راستہ ہے جہاں پر چین کے کافی دشمن موجود ہیں۔ یہ ایک راستہ چین کو کافی لمبا پڑتا ہے۔ دوسرا، یہاں پر امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ کسی جنگ کی صورت میں چین کا راستہ یہاں سے کاٹ دیا جائے گا۔ اسی لیے چین کی یہ دونوں مشکلیں حل ہو گئی ہیں۔ ایک تو چین کو گوادر کے راستے چھوٹا راستہ مل گیا ہے اپنی تجارت کے لیے۔ دوسرا، جنگ کے دوران اگر چین کا راستہ بند بھی کر دیا جاتا ہے تو چین کے پاس گوادر کی صورت میں ایک دوسرا اور آسان راستہ موجود ہوگا جس سے پائپ لائن کے ذریعے تیل و گیس منٹوں میں چائنا پہنچ جائیں گے، جس سے سفر کے اخراجات بھی نیچے آئیں گے، یعنی کہ چین کو سیدھا اربوں ڈالرز کا فائدہ ہوگا، جبکہ پاکستان بھی یہاں سے اربوں ڈالرز کمائے گا۔ اب امریکہ کی چین کا راستہ روکنے کی خواہش تو پوری نہیں ہو سکی تو امریکہ اب BRI اور گوادر کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ امریکہ نے ٹرمپ دور میں BRI کے خلاف ایک منصوبہ شروع کیا جس کو بلیو ڈاٹ نیٹ ورک کا نام دیا گیا، جس کے تحت اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری دوسرے ممالک میں کی جائے گی اور ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش ہوگی، جس کے پہلے مرحلے میں امریکہ اپنے ملک میں اربوں ڈالرز لگا کر کنیکٹیویٹی کا جال بچھائے گا، اپنے ان علاقوں میں اسکول، ایئرپورٹس، ہاسپٹلز وغیرہ تعمیر کرے گا جو کافی پیچھے رہ چکے ہیں باقی ریاستوں سے۔ یہ صدر بائیڈن کے آنے کے بعد پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے جسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کرے گا جیسے چین کرتا ہے، اور BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ صرف سرمایہ کاری کا منصوبہ نہیں ہوگا، بلکہ جن ممالک میں امریکہ جائے گا ان سب کو کنیکٹ بھی کیا جائے گا زمینی راستوں سے اور بحری راستوں سے، یعنی کہ BRI کی طرح کا ہی منصوبہ ہوگا یہ، جس میں بھارت، جاپان، یورپ وغیرہ اہم ممالک امریکہ کے لیے ثابت ہوں گے جن کی چین سے نہیں بنتی۔ جبکہ اس منصوبے کے تحت امریکہ نے چین کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے کے لیے 190 ارب ڈالرز جاری کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ اسے امریکہ میں ریسرچ پر خرچ کیا جائے گا۔ اس وقت امریکہ کو سب سے زیادہ خوف چین کی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے سے ہے، جبکہ ٹک ٹاک بھی جو امریکہ کی فیس بک اور یوٹیوب کے مقابلے میں آئی تھی اور ان کو خوب ٹکر دی تھی کے خلاف بھی امریکہ سامنے آیا ہے۔ امریکی کمپنیز کو ان سے اتنا خطرہ ہو گیا تھا کہ اب یوٹیوب پر بھی آپ کو ٹک ٹاک طرز کی ویڈیوز ملتی ہیں جن کو شارٹس کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے آپس میں جھگڑے، کوئی بھی کسی کو آگے نکلنے نہیں دینا چاہتا۔ اب اس میں دنیا کی تیسری بڑی طاقت روس کا کردار بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اب اگر روس یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس نے سی پیک کو جوائن کر لیا ہے تو دنیا بھر میں ایک کھلبلی مچ جائے گی اور روس بھی اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آئے گا۔ تو امریکہ کے اس منصوبے کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف سرمایہ کاری کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک دنیا سے تجارت نہ کی جائے۔ امریکہ اس خطے سے بہت دور ہے اور اس کے پاس صرف سمندر کا راستہ ہی بچتا ہے تجارت کے لیے، جو مہنگا ہے، جس کی وجہ سے امریکی اشیاء دنیا میں مہنگی ملتی ہیں۔ چین کیونکہ اسی خطے میں موجود ہے، چینی اشیاء اس خطے میں سستی ملتی ہیں، اس لیے زیادہ تر ممالک چین سے آئے ہوئے سامان کو ہی خریدتے ہیں، اور گوادر سے اگر چین تجارت شروع کر دیتا ہے تو یہ سامان اور زیادہ
सस्ता हो जाएगा, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि गवादर को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें इस पोर्ट से तजारत करेंगी तो अमेरिका भी डरेगा इसको नुकसान पहुंचाने से। इस वक्त रूस ने पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन के जरिए सरमायाकारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी रूस इस बात का ऐलान नहीं कर रहा कि वो भी सीपैक में शामिल होगा। या हो सकता है कि रूस का प्लान हो कि एक दफा चीन गवादर से तजारत शुरू कर दे, इसके बाद रूस भी इसमें शामिल होगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का अंदाजा इस वक्त जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लगा सकते हैं कि रूसी सदर खुद इस पाइपलाइन का इफ्तिताह करने पाकिस्तान आ रहे हैं।